بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کوشش کریں کہ آپ کے کانوں تک وہ بات نہ پہنچے جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں مخلص نظر آنے والے منافق چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی۔ ہمیشہ غلط کرنے سے مصیبت نہیں آتی، بلکہ غلط لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے سے بھی مصیبت آ سکتی ہے۔ آپ کا ماحول آپ کی قوت ارادی سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اگر آپ عقاب بننا چاہتے ہیں تو مرغیوں کے ساتھ رہنا چھوڑ دیں، اپنے ماحول کو بے رحمی سے تبدیل کریں، ہر اس چیز، شخص یا عادت کو اپنی زندگی سے نکال دیں جو آپ کو پیچھے کھینچتی ہے۔ ناظرین گرامی، 8 قسم کے لوگوں جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 1، مرض طاعون سے فوت ہونے والا۔ نمبر 2، طاعون کے زمانہ میں طاعون کے علاوہ کسی مرض سے فوت ہونے والا، ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا، شہید بچے، جمعہ کے دن یا رات میں مرنے والا۔ ناظرین گرامی، مسکراہٹ یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت کو تیز کرتی ہے۔ مسکراہٹ تنہائی یا بیماری کے باعث پیدا ہونے والی ڈپریشن میں کمی لاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مسکرانا ایک قدرتی علاج ہے جو جسم، دماغ اور جذبات تینوں کو تندرست رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، ماہرین نفسیات کے مطابق مسکراہٹ سے دماغ میں ڈوپامائن جیسے خوشی کے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو فوری طور پر موڈ کو بہتر بناتے ہیں اور آپ کے ذہنی تناؤ کو گھٹا دیتے ہیں۔ ناظرین، جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے دل کی دھڑکن متوازن ہوتی، سانس گہری ہوتی اور آپ کے جسم میں توانائی کی ایک تازہ لہر دوڑ جاتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسکراہٹ صرف خوشی کا اظہار ہے تو ایسی بات نہیں، کیونکہ مسکرانا نہ صرف تناؤ اور اداسی کو کم کرتا ہے بلکہ جسمانی مدافعتی نظام کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ اس لیے اگر مسکراہٹ کو دل اور دماغ کا بہترین ٹونک کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ مسکراہٹ مشکل وقت میں حوصلہ، امید اور مثبت سوچ کو فروغ دیتی ہے اور چہرے کے مسلز کو حرکت دے کر قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ مسکراہٹ سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، دل پر دباؤ کم ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک اور فالج کے امکانات کو بھی کم کرتا ہے۔ ناظرین، کسی بھی قسم کی ہنسی جسم کے اعصاب اور پٹھوں میں سکون پیدا کرتی ہے جو دماغ کو تازگی اور جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے۔ زیادہ پانی پینا تھکاوٹ کو کم کرتا ہے اور جوڑوں کو طاقت دیتا ہے۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ چھوٹی الائچی ادرک والی چائے میں ڈال کر پینے سے کھانسی دور ہوتی ہے۔ ناظرین، گرم مسالہ شوگر کا مرض کنٹرول کرتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو ادرک، لیموں اور دار چینی کا کہوہ بنا کر پیو۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، کچا لہسن چبانے سے منہ کے مضر بیکٹیریا مر جاتے ہیں۔ بادام کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ ناظرین گرامی، خشک دھنیے کے 3-4 دانے چبانے سے آپ کو کبھی قبض نہیں ہوتی۔ پیٹ کے بل سونے سے ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں۔ سانس کی بیماری ہو تو کالی مرچ چائے میں ملا کر پیئیں۔ ناظرین، سونف والی چائے پینے سے آپ کے پیٹ کا درد رک جاتا ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال آپ کے معدے کی تیزابیت کو بھگا دیتا ہے۔ لیموں اور بند گوبھی موٹاپے کو بھگا دیتی ہے اور اس سے آپ کے وزن میں بہت جلدی کمی آتی ہے۔ زیادہ اچار کا استعمال ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے۔ ناظرین، خالی پیٹ چائے پینا معدے میں جلن کا باعث بنتی ہے۔ بغیر چکنائی والے دودھ میں 2 کیلے اور 2 کھجوریں ڈال کر بلینڈ کر لیں،
رات بھر رکھ کر روزانہ نہار وہ ایک گلاس پی لیا کریں، جسم بھرپور طاقت سے بھر جائے گا۔ ناظرین گرامی، مچھلی کھانے سے جسم کی سستی اور تھکاوٹ دور ہوتی۔ بال اگر سفید ہونے لگیں تو دیسی انڈا کھانا شروع کر دیں۔ انار کھانے سے خون کی کمی دور ہوگی۔ زیادہ مسالہ دار کھانا زبان کو تو خوش کر دیتا ہے، لیکن دل پر اس کے اثرات اکثر خاموش مگر خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ تمہارے دل کی دھڑکن، خون کے بہاؤ اور شریانوں پر براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ مسالہ دار کھانا کھانے کے بعد ہمارا جسم کا درجہ حرارت کو قابو میں لانے کے لیے زیادہ محنت کرتا ہے۔ اس سے دل کی دھڑکن وقتی طور پر بڑھ جاتی ہے۔ یہ عمل اگر روزانہ ہو تو دل پر دباؤ بڑھنے لگتا ہے۔ ناظرین، مسالہ دار کھانے جسم سے پسینہ بڑھاتے ہیں۔ اگر پانی کم پیا جائے تو خون گاڑھا ہونے لگتا ہے اور دل کو اسے پمپ کرنے میں زیادہ محنت کرنی پڑتی۔ مسالہ دار کھانے معدے میں تیزاب پیدا کرتے ہیں۔ یہ تیزاب جب اوپر کی طرف آتا ہے تو آپ کے سینے میں جلن پیدا کرتا ہے، جو دل کے درد جیسی کیفیت پیدا کر سکتا ہے۔ البتہ اگر مناسب مقدار میں کھایا جائے تو فائدہ بھی ہے۔ ناظرین گرامی، تھوڑا سا مسالہ، خاص طور پر لال مرچ یا ہلدی، خون کی روانی کو بہتر کرتی ہے اور چکنائی گھٹانے میں مدد دیتی ہے، لیکن زیادہ کھانا ہی نقصان دہ ہے۔ ناظرین، اچھی امید اور اچھی گمان قدرت کی ایسی عطا ہے جو انسان کو اپنے دامن میں پناہ دے کر مایوسی کے سمندر میں ڈوبنے سے بچاتی ہے۔ ناظرین، کچا پیاز کھانے سے بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ نہار وہ کھیرا کھانے سے معدے کی سوزش دور ہو۔ دودھ میں مصری شامل کر کے پینے سے تھکن دور ہوتی۔ نہار وہ کالی مرچ چبانے سے منہ کے نقصان دہ بیکٹیریا مر جاتے ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سے وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصہ تہجد میں اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا۔ سنن ترمذی۔ ناظرین گرامی، لوگوں کی باتیں پتھر کی طرح ہوتی ہیں۔ تم اگر انہیں سر پر سوار کرو گے تو یہ باتیں تمہاری گردن توڑ دیں گی، اور اگر انہیں پیروں تلے رکھو گے تو آپ کا قد اونچا ہوگا۔ ناظرین گرامی، جو روزانہ سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کر کے سوتا ہے، ایسا انسان بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ کھانا کھا کر صرف ایک کھجور کھا لیا کرے، اس سے نظام انہضام بہترین رہے گا۔ اگر اپنا سکن خوبصورت کرنا چاہتے ہو تو روزانہ خالی پیٹ انار کا رس پی۔ ناظرین گرامی، بواسیر کی بیماری دور کرنے کے لیے میتھی کی چٹنی بنا کر کھاؤ۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ مختصر وقت کے لیے سوشل میڈیا استعمال کرنا بھی بچوں کے دماغی افعال پر منفی اثرات ڈال سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سنت کا اتباع کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ فوت شدہ بزرگان دین کے نقش قدم پر چلے، اس لیے کہ زندہ پر فتنہ کا اندیشہ رہتا ہے۔ ایسے بزرگان دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جو سب امت سے افضل، سب امت سے زیادہ پاکیزہ دلوں والے، سب امت سے بڑھ کر گہرے اور ٹھوس علم والے اور سب سے کم تکلف والے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے اور دین کی اقامت اور سربلندی کے لیے چن لیا۔ ان کی فضیلت کو پہچانو، ان کے نقش قدم پر چلو اور ان کے اخلاق اور سیرت کو حد الوسع اپنانے کی کوشش کرو کہ وہ سیدھی راہ پر گامزن تھے۔ ناظرین گرامی، پالک کھانے سے آپ کے پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ کلونجی کھانے سے آپ کے بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ کلونجی کا تیل بدن پر لگانے سے تل ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کلونجی کو سرکہ میں ملا کر کھانے سے بلغم دور ہو جاتی ہے۔
کھانا کھاتے ہوئے لیمو چاٹ کر رکھ لو، اس سے آپ کو کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ ماہرین کے مطابق کاسمیٹکس میں شامل مرکری سے اعصابی امراض، جلدی بیماریوں اور گردوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سونے سے قبل پھل نہیں کھانا چاہیے ورنہ آپ کا بلڈ شوگر بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، انار کھانے کا معمول بناؤ۔ انار کا ہر دانہ تمہارے بدن میں جا کر آپ کی سکن کو روشن کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر مرہم ہے۔ سننے والوں نے پوچھا، کون سی آیت؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ ناظرین، کھجور اور کیلا مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ ہر کھانے کے بعد لیمو کا رس چوسنے سے چہرے کی جھریاں دور ہوتی ہیں۔ بلغم کی شکایت جن افراد کو زیادہ رہتی ہے وہ بینگن کی سبزی استعمال کیا کریں۔ گھٹنوں کی تکلیف سے فوری نجات پانے کا آسان طریقہ۔ گھٹنوں کا درد کئی وجوہات سے ہو سکتا ہے، مثلا چوٹ، زیادہ وزن، کمزوری یا سوجن وغیرہ، لیکن اگر آپ آرام فوری چاہتے ہیں تو چند گھریلو اور آسان طریقے آزما سکتے ہیں۔ ہلدی اور ادرک دونوں قدرتی طور پر اینٹی انفلامیٹری ہیں، پین کلر کی طرح فوری اثر کرتے ہیں۔ لیٹ کر ٹانگ کے نیچے تکیہ رکھیں تاکہ گھٹنا دل سے اونچا ہو جائے، سوجن کم ہوگی۔ برف کے ٹکڑے کپڑے میں لپیٹ کر 15 سے 20 منٹ گھٹنے پر رکھیں، سوزش اور سوجن فوراً کم ہو جائے گی۔ اگر درد گھٹنے کی سختی کی وجہ سے ہے تو گرم پانی کی بوتل یا ہیٹنگ پیڈ گھٹنے پر رکھیں، آپ کے خون کی روانی بہتر ہوگی اور آپ کے درد میں آپ کو آرام ملے گا۔ ناظرین گرامی، رشتے وقت کے نہیں نیت کے پابند ہوتے ہیں، مگر وقت نیت کا پردہ چاک کر ہی دیتا ہے۔ تمہارے حساب سے دنیا الجھی ہوئی، الجھنوں سے بھری ہوئی لگتی ہے، نہ آغاز سمجھ آتا ہے نہ انجام، لیکن اللہ کے حساب سے سب کچھ ترتیب میں ہے، منصوبہ بندی کے ساتھ، بالکل ویسے جیسے تمہارے لیے بہتر ہو، آرام دہ ہو اور تمہارے حق میں خیر ہو۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ تو سب جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا، تو اس کے وقت کی قدر کریں۔ کبھی کبھی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب آپ سب کچھ بکھر جاتا ہے، وہ شخص جس پر آپ نے بھروسہ کیا، وہ جذبہ جسے آپ نے خلوص سمجھا، اچانک کسی آزمائش کی طرح گر جاتا ہے، دل خالی ہو جاتا ہے اور آپ کی روح تھک سی جاتی ہے، آپ خاموش ہو جاتے ہیں، نہ شکوہ نہ سوال، بس ایک اندرونی ٹوٹ پھوٹ جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی، لیکن شاید یہی ٹوٹنا دراصل جاگنا ہوتا۔ اللہ بعض اوقات کسی تعلق کو ختم نہیں کرتا بلکہ اس کو پردے کے پیچھے سے ہٹا دیتا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ آپ کس چیز کو سکون سمجھ بیٹھے۔ پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اصل راحت کسی انسان کے لفظوں میں نہیں تھی، وہ تو رب کی قربت میں چھپی ہوئی جسے آپ نے کسی نام کے پیچھے کھو دیا۔ دل جب ٹوٹتا ہے تو دو چیزیں ساتھ ٹوٹتی ہیں، امید اور انا، اور یہی وہ دو چیزیں ہیں اگر اللہ کے سامنے گر جائیں تو بندہ پہلی بار واقعی اٹھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ سکون لوٹنے لگتا ہے جو کبھی کھو گیا تھا۔ ناظرین، آپ کے اندر ایک خاموشی جنم لیتی ہے، مگر یہ خاموشی خالی نہیں ہوتی، یہ شفا سے بھری ہوتی۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب کسی کے میسج کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ اب صرف
اپنے رب کی رضا کا انتظار ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دل واقعی زندہ ہوتا ہے۔ دل کی سب سے سخت اور خاموش سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے اپنے ذکر کا ذوق چھین لے۔ ناظرین، قرآن پڑھنے کا شوق نہ رہے، تفسیر دل کو نہ بھائے، تسبیحیں یاد نہ رہیں، دل دنیا کی فضول باتوں میں الجھا رہے، زبان ایسے جملے بولے جو آپ کی نیکیوں کو مٹا ڈالے، جب دل نیکی کی طلب سے خالی ہو جائے اور ذکر الہی اجنبی لگنے لگے تو سمجھ لو آپ پر سب سے بڑی گرفت ہو چکی ہے۔ جزاک اللہ۔